رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. جس کے آغاز سے پہلے اپنے مومنین کے لیے اور اپنی کی والدہ کی مغفرت کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد وآل محمد صلوات. الحمدللہ خدا نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. یہ ہم نے بہت سنا ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں. اس کا ذکر بھی بہت ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. لیکن اس محبت سے پہلے بھی ایک محبت ہے جس کی وجہ سے یہ محبت ہمارے دلوں میں ہے. اس محبت کا ذکر بھی ہونا چاہیے. ہم جتنا اہل بیت کو چاہتے ہیں اس سے زیادہ اہل بیت ہمیں چاہتے ہیں. جتنی محبت ہمیں اہل بیت سے ہے اس سے زیادہ اہل بیت کو ہم سے محبت ہے. بلکہ یوں کہوں، ہمیں کیا محبت ہوگی؟ ہم اس لائق کی کہاں ہیں؟ بنیامین کو یوسف سے محبت تھی یا یوسف کو بنیامین سے؟ بنیامین کو تو پتہ ہی نہیں تھا یوسف کون ہے. خود یوسف نے وہ پیالہ بنیامین کے سامان میں ڈالا، اس کے بعد خود نکالا اور کہا اب یہ بنیامین میرا ہے. ہمیں یہ فرش عذاب وہ خود دیتے ہیں، ہمیں آنسو بھی وہ خود دیتے ہیں، اور پھر ہمارا آنسو خرید کے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. ہم کیا محبت کرتے ہیں؟ محبت تو وہ ہم سے کرتے ہیں. وَإِلَّا ہم اس قابل کہاں تھے کہ ہمیں یہ فرش عطا ملتی، ہمیں یہ بارگاہ علمدار ملتی. الحمدللہ ابھی ٹرسٹ نے ہمت کی ہے اور بارگاہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا. آج سے شروع ہو گیا، آج سے ہو گیا. اور اس میں آپ لوگ جب تعاون بھی چاہیے، آپ لوگوں کی وفا بھی چاہیے. شہنشاہ وفا کی درگاہ ہے اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس بارگاہ میں آئیں تو اس طرح نہ ہو، بہترین حال میں ہم صلوات پڑھتے محمد والا. میں صرف ایک حدیث آپ کو ہدیہ کروں گا اور زیادہ زحمت نہیں لوں گا. اب حدیث میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، پونا گھنٹہ لگتا ہے، وہ میں نے حساب نہیں کیا اور وہ آپ کے ذوق سماعت پر کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دخل علی المسجد، میرے والد گرامی مسجد میں داخل ہوئے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام.
فَإِذَا هُوَ بِأُنَاسٍ، جب مسجد میں آپ داخل ہوئے تو مسجد میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، من شیعتنا، ہمارے کچھ شیعہ مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ کاش جب ان مجالس میں امام زمان تشریف لائیں تو وہ بھی ہمیں کہیں کہ میں جس مجلس میں گیا اس میں میرے شیعہ بیٹھے تھے۔ خوشنودی ہے فرزند زہرا بلند تر صلوات۔ فَدَنَا مِنْهُمْ، میں عبارت اس لیے پڑھتا ہوں جو مفاہیم میں نہیں سمجھ سکا آپ ان تک پہنچائیں۔ امام تشریف لائے اور امام خود ان شیعوں کے نزدیک آئے۔ اب امام کے نزدیک آنے کا کیا مطلب ہے؟ جس کی جو معرفت فَسَلَّمَ، لگتا یہ ہے کہ امام جب تک تشریف لائے نزدیک آئے شیعوں کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ امام نے پہلے سلام کیا۔ آپ امام کو سلام دیتے ہیں، آپ امام کی زیارت کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام جواب دیتے ہیں نہیں دیتے؟ امام جواب دیتے ہیں، لیکن امام کیسے جواب دیتے ہیں؟ یہ جو آپ امام کو سلام کرتے ہیں یہ سلام نہیں ہے، جواب سلام ہے۔ امام پہلے آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ کو عزت ملتی ہے کہ آپ سلام کریں۔ امام فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ، سلام کیا اور پھر ان سے کہا، امام نے ان سے کہا، یہی حدیث میں آپ کو نقل کر رہا ہوں، میں صرف راوی ہوں، بیان کرنے والا ہوں، جو شیعہ علی ہے یہ روایت سب کے لیے ہے۔ واللہ، امام اس میں جلالہ کی قسم کھا رہے ہیں، اور اگر امام معصوم قسم کھائے تو وہ بھی پھر اس میں جلالہ کی قسم کھائے، پھر وقت نہیں میں بیان کروں، انی لأحب ریحکم وارواحکم، خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہے ہیں، شیعیان علی ابن ابی طالب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے۔ شیعہ علی کی خوشبو ہوتی ہے، شیعہ علی وہ ہے جس کے عمل سے ولایہ علی کی خوشبو آتی ہو۔ مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے، انی لأحب ریحکم وارواحکم، اور تمہاری یہ خوشبو تمہارے بدن سے نہیں ہے، تمہاری روح سے ہے، جس روح سے یہ خوشبو آتی ہے اس روح سے بھی میں محبت کرتا ہوں۔ اگر اس کے گہرائی کو سمجھیں آپ، ہماری محبت کہاں ہے امام سے؟ امام کی محبت آپ سے کیسی ہے؟ امام آپ کے بدن سے نہیں، آپ کی روح سے محبت کرتے ہیں، آپ کی حقیقت سے محبت کرتے ہیں، آپ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، آپ سے آنے والی اس خوشبو سے محبت کرتے ہیں۔ امام میرے میں خوشبو کہاں ہے؟ یہ خوشبو بھی امام نے خود ہمیں دی ہے اور اس کے بعد ہمیں یہ شرف دے رہے ہیں کہ مجھے تمہاری خوشبو سے محبت ہے۔ انی لأحب ریحکم وارواحکم وانی لعلی دین اللہ۔ امام کو یہ کہنا پڑا ہے، وہی نہ یہ واضحات میں سے اظہر من الشمس ہے، امام فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین پہ ہوں، وما بین احدکم، اور اگر تم جہاں ابھی ہو وہاں سے جنت میں جانا چاہو تو ایک قدم کا فاصلہ ہے، صرف ایک مرحلہ ہے، تم اس مجلس سے فرش اعلیٰ سے سیدھا جنت میں جا سکتے ہو، اور وہ اگر جان یہاں تک پہنچ جائے۔ امام اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ اگر جان یہاں تک پہنچ جائے تو تم جنت تک پہنچو گے۔ اور باقی بہت سی روایت ہے کہ جب مومن کی جان دنیا میں ہوتے ہوئے ابھی جان نکلی نہیں ہوتی ہے، آخری عمر ہوتی ہے، اس وقت موت سے پہلے
اسے پنجتن کی زیارت نصیب ہوتی ہے.